اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاسز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے الحمدللہ بہت ساری معلومات ہم نے حاصل کی اور اہم چیزیں جو ہم نے سیکھی تو تقریباً کچھ صفات ہیں جو شیطانی صفات ہیں، تقریباً 7 چیزیں ہم نے معلوم کی کہ یہ شیطان کے اندر تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے واسطے شیطان بنا دیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا، اس کو مردود بنا دیا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر بھی اس قسم کی صفات ہمارے اندر آ جائیں اور ہم اعوذ باللہ پڑھتے بھی رہیں تو اللہ کی مدد ہم کو نہیں مل سکتی۔ اور واقعی معنی میں اعوذ باللہ کو اعوذ باللہ ایک دعا ہے، اعوذ باللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اعوذ باللہ کو ایک میننگ فل اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو وہ شیطانی صفات کو ہماری زندگی سے دور کرنا ہے۔ اور کیا ہے تفصیل سے تقریباً 3 ہفتے ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اب آئیے بسم اللہ جو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، چاہے نماز کی شروعات میں ہو، چاہے قرآن کی شروعات میں ہو، کوئی بھی اچھا کام جب ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ ہی کے ذریعے سے ہم شروع کرتے ہیں، رائٹ سائڈ سے اور بسم اللہ پڑھ کر۔ کوئی بھی کام ہو، کھانا کھاتے ہیں تو بھی ہے نا، بہت سارے کام ہمارے ایسے ہیں زندگی کے جو بسم اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں بسم اللہ کتنے مرتبہ آیا ہے؟ 114 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 114 مرتبہ قرآن مجید میں بسم اللہ آیا ہے، 114 ٹائمز۔ ہاں، یعنی کہ ہر سورت کی شروع میں، لیکن ایک سورہ میں، سورہ توبہ کے سٹارٹنگ میں نہیں ہے، لیکن اس کو مکمل کرنے کے واسطے سورۃ النمل آیت 30، سورہ نمل آیت نمبر 30 میں ایک بار آیا ہے۔ تو کتنا ہوا ٹوٹل؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ میں؟ سلیمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں ملکہ سبا کو، تو وہ خط میں بسم اللہ سے وہ آغاز کرتے ہیں، تو وہ بسم اللہ آیا ہے۔ تو قرآن میں اتنی مرتبہ جو تکرار کے ساتھ بسم اللہ آیا ہے، تو یہ غیر معمولی تکرار ہوئی نا، معمولی تکرار نہیں ہے، یہ غیر معمولی یعنی کہ بہت بڑی تکرار ہے۔ تکرار یعنی بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ تو اتنی مرتبہ جب یہ ریپیٹیشن اس کا ہوا ہے تو اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، بہت بڑی اہمیت ہے بھائی اس کی، واقعی معنی میں ہمیں اس بات کا اندازہ لگتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کوئی بھی کام جب ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، ہم شروع کر رہے ہیں، تو ہم گویا کہ کیا کر رہے ہیں؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے نا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم شروع کرتا ہوں میں جو ہم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیا کہیں؟ بسم اللہ واقعی معنی میں ایک رسمی طور پر ایک لپ سروس کا ایک جملہ ہے۔ کیا بھی کام شروع کر رہے ہیں تو مسلمان ہے تو بسم اللہ سے شروع کرو، بسم اللہ بولے، بسم اللہ نہیں بولے، کھانا بھی نکال رہے ہیں تو بسم اللہ سے نکالو، ہے نا، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو بسم اللہ بولو، اٹھ رہے ہیں بسم اللہ بول کر کے اٹھ۔ کیوں؟ کیا بھی ایک کام ہم شروع کر رہے ہیں، ایک نیا دکان، بسم اللہ سے شروع کرو، بولتے نہیں بولتے؟ کیوں پڑھنا ہے؟ ریزن کیا مطلب ہے اس کا ہم بسم اللہ پڑھنے کا؟ کیوں؟ ہے نا، نہیں صرف اللہ کا نام لے لینا، لینے سے سب کچھ ہو جائے گا؟ تو بسم اللہ بول کر کے کتنے کام شروع کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کیا نہیں ملی؟ کامیابی نہیں ملی۔ کیوں؟ تو پھر بسم اللہ پاورفل نہیں ہے نا۔ تو اب یہاں پر یہ بسم اللہ ہے کیا؟ اب یہاں دیکھو، میں شارٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آدمی جب کسی کام کو شروع کرتا ہے، آدمی مطلب کون؟ میں اور آپ، کوئی بھی کام جب ہم شروع کرتے ہیں، کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، کسی کام کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی ہو جب کسی کام کو شروع کرتا ہے تو وہ اس کو کسی نہ کسی بھروسے پر شروع کرتا ہے۔ کہتے بھی ہے کہ اس کے پاس بیک سپورٹ بولتی نا، ویسا رہتا ہے، اس بھروسے پر وہ آدمی کام شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہنی طور پر انہیں ایک اچھا شارپ ذہن کا مالک رہتا ہے نا، عقل والا آدمی رہتا ہے۔ اب ہم بولتے ہیں نہیں بڑا عقل مند آدمی ہے، انہیں کریا تو سکسیسفل ہوتا ہے، بولتے نہیں بولتے؟ تو بھروسہ عقل کا ہوا ہے نا، ذہن کے اوپر بھروسہ ہوا، یا نہیں تو کہ جسمانی طاقت، اچھا پاورفل آدمی ہے، سمجھ نہیں ہے، انہیں کھڑ گیا تو بس لوگ ڈرتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہونے کی، سے انہیں کریا تو وہ کام سکسیسفل ہو سکتا ہے، انہیں آ گیا تو وہ کام حل ہوتا ہے۔ ایسا ہماری سوچ ہے نہیں ہے، ایسا ہے سو ہماری سوچ، لیکن زبان سے کچھ بولے نہیں ایسا نہیں، ہمیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کچھ، لیکن پریکٹیکلی بات کرتے وقت ہماری سوچ کیا ہے؟ یہ کام کو انہیں رہنے سے حل ہوا ہے، انہیں کھڑ گیا تو بس وہ کام ہو جاتا ہے، بولتے نہیں بولتے؟ تو یہ سوچ ہماری، یا نہیں تو کہ ذہنی طاقت کے اوپر، یا نہیں تو کہ جسمانی طاقت کے اوپر، یا نہیں تو کہ مال و دولت، ہے نا، اگر اسی کے پاس مال و دولت اچھا ہے تو ہر کوئی حق ہو جاتا ہے وہاں پر بولتے سامنے، ہے نا، نہیں بھی اس کو بیک سپورٹ ہے، کیا نہیں تو بھی
बैक सपोर्ट है उन्हें आराम से आगे निकल जाता है। ना कितने लोग ऐसे देखें, कितने वाक़यात ऐसे हैं बैक सपोर्ट भारी से भारी होने के बावजूद भी ज़ीरो होते हुए आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो 2 भाई हैं ना अंबानी, उसमें से एक भाई कहाँ जा रहा है, और फिर वो मल्लिया वगैरह बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे सामने के, और फिर अभी लास्ट 1 साल के अंदर वो कैफ़े का मालिक, क्या नाम उसका, कॉफ़ी डे का मालिक है, नहीं उसका नाम कुछ और क्या था, देखो इतनी लाख करोड़ों की जायदाद उसके पास आज भी है, उसको बेच करके आराम से ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन सुसाइड कर लिया आपने। क्या कमी थी? दौलत की कमी थी, दौलत के बलबूते पर शुरू करा था ना। तो ये चीज़ भी तो क्या समझ में आता है ना, और करके देखो ना, तो माल काम आता है, ना तो कि जहन काम आता है, ना तो कि बदन काम आता है ना, कोई चीज़ काम नहीं आती है, ना तो कि आवान व अंसार। क्या है आवान व अंसार? आवान कहते हैं मददगार, अंसार मतलब भी मददगार। आवान व अंसार यानी कि अपने तेरे बोलते हैं ना, और फिर बैक सपोर्ट, फ्रेंड सर्कल अच्छी है, उन्हें सपोर्ट कर लेते हैं। कितना सपोर्ट कर लेगा फिर भी कुछ वाक़यात ऐसे हमारी ज़िंदगी में हमको देखने को और सुनने को मिलते हैं, क्या कि इतना सपोर्ट करके भी कितना उठे थे भी उन्हें क्या करे थे भी लाख हो जाता। होता नहीं होता ऐसा? पूरे की पूरी टीम मिलकर को सपोर्ट करे उसे, लेकिन फिर भी उन्हें फ़कीर का फ़कीर नहीं रहता। ऐसा होता नहीं होता? कितनी की ज़िंदगी में ऐसा होता। तो अभी क्या पता, तो मददगार रहने से कोई आगे बढ़ जाता है? तो कहीं पर भी कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो किसी ना किसी मदद से शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें मैं आपके सामने गिनाया, जैसे क्या क्या गिनाया मैं, बोलो? जिस्मानी ताकत, जहनी ताकत, माल व दौलत, हाँ, मददगार, दोस्त, अहबाब, फ्रेंड सर्कल, कोई रिश्तेदार कोई भी क्यों ना हो, इनकी मदद से उन्हें आगे बढ़ सकता है। या हाल नहीं तो कि हालात व असबाब, जो क्या वो टाइम बड़ा अच्छा था, उसमें उन्हें क्लिक होगा, ऐसा बोलते नहीं बोलते? हाँ, ये टाइम भी क्या भी नहीं है, टाइम खुदा नहीं है, याद रख लो, ये हमारी सोच है, ये शिर्क है, ये अल्लाह माफ़ फरमाए। तो शऊरी या गैर शऊरी तौर पर हम लोग अपनी ज़बान से निकाल देते हैं। आपको उस हदीस को याद कर लेनी चाहिए, हदीस सही है, हवाला मुझे याद नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर, शऊरी मतलब समझते हुए या बस ऐसे अनजाने में, फ्लू में भी कुछ जुमला ऐसा अपनी ज़बान से निकाल देता है जिसकी वजह से वो जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है। फिर उसी तरीके से कोई जुमला उसकी ज़बान से ऐसे निकल जाता है जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, वो जहन्नम के करीब पहुँच जाता है, करीब है कि जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाए, जहन्नम में डूब जाता है वो बंदा ज़बान से निकले हुए अल्फाज से। एक साहबी आकर के पूछने, अल्लाह के नबी, क्या ज़बान की वजह से भी बंदा जहन्नम में जाएगा? तो इस सवाल पर अल्लाह के नबी क्या बताए मालूम? वहल यकुबुन्नास फिन्नार अला वजूहिहिम इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम, लोगों की ज़बान से काटी हुई खेतियाँ ही होंगी जिसकी वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। तो क्या पता चलता है हमें? तो ज़बान से कुछ अल्फाज हमारे ऐसे निकल जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन शिरकिया जुमले होते हैं, कुफ्रिया जुमले होते हैं, है नहीं है? जैसे कि मैं आपके सामने बता रहा था, हालात नहीं भी, टाइम बड़ा अच्छा था तो टाइम हमारा खुदा बन गया, यही तो हुआ। टाइम कहाँ से भी अच्छा बन जाता है? तो टाइम ही होता है, अल्लाह ने बनाया, हर टाइम ही होता है, टाइम खराब उसका, याद रखो, टाइम खराब, ये क्या जुमले हैं ये? आदमी को तौहीद से भटका देते, इल्म ना होने की वजह से आदमी बंदा कौन सी दलदल में फंसता हुआ जाता है, समझ रहे हैं? ये बारीकी इसको सीखना चाहिए, याद रखना चाहिए। एक ट्रेन थी, ट्रेन में सफ़र करते हुए जा रहे थे, परसों का हादिसा आप लोगों ने सुना, अच्छी स्पीड में जा रही थी, अचानक 2 ट्रेन आपस में आकर के टकरा गई। पटरी बनाई गई थी, टाइम बनाया गया था, गाइडलाइंस पूरी जारी थी, उन लोगों को बताया जा रहा था 30 स्पीड में जाओ, वहाँ खड़ा करो, वहाँ पासिंग है, होता नहीं होता ट्रेन को, सब था, उसके बावजूद भी आकर के 2 मिनट टकराए, तकरीबन 150-200 आदमी मर गए स्पॉट, 2 डब्बे एकदम जाम खत्म, है ना? अभी 1.5 साल 2 साल की न्यूज़ में बता रहा हूँ मैं, 150-200 आदमी एकदम मर गए। तो हम क्या बोलते हैं? नहीं, इत्तेफाक से होगा भैया, ऐसा नहीं होता, वो इत्तेफाक था, बोलते नहीं बोलते इत्तेफाक? वो तो हाँ, तो इत्तेफाक किसका खुदा है? किसका खुदा है इत्तेफाक को भी हमने गोया कि खुदा की इलाह बना लिया है हमने, समझ रहे हैं ना? तो ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, और अल्लाह का हुक्म था इज़राइल को, यानी कि मलकुल मौत को, क्या एक ही सेकंड में इतने लोगों की जान निकालना है। तो एक बहाना था, एक बहाने से निकाल दी गई जान। ये सुनामी आया, लाखों लोग मर गए, बोलते नहीं बोलते? ये क्या है? ये एक बहाना है, बस उतने लोगों की जान, रूह कब्ज़ करना एक मकसद होता है, तो उसके लिए निज़ाम कायनात में कुछ खलल कर देता अल्लाह ताला, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम लोग बोलते नहीं इत्तेफाक था, नहीं, वो टेम्पो ट्रेन में मैं बोला जाना को फिर भी उसमें गया हूँ, यहाँ रहता तो मेरी बात सुनता, तो ये क्या है? हमें बोले हमें उसे बस में जा, बल्कि उन्हें कार में गया, एक्सीडेंट हो मर गया। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या है, गौर कर रहे हैं आप लोग? ऐसे जुमले सोच समझ करके बताना चाहिए। उसकी मौत उसकी मुकद्दर थी, खींच करके लेके गई, लेकिन प्लानिंग भी एक चीज़ होती है, समझा? इसका मतलब बेवकूफ़ी कर लो, मुकद्दर में क्या है वो हो जाता, ऐसा नहीं है।
پلاننگ کے ساتھ ہی چلنا ہے، لیکن ہماری سوچ کہاں پر ہونی چاہیے؟ سمجھ رہے نا، یہ ہمارے الفاظ کہاں کس جانب ہم کو لے کر کے جا رہے ہیں، یہ ہم کو بتانا، یہی سمجھنا چاہیے۔ حالات و اسباب، سمجھ رہے نا، کہ اسے ریزن سے اچھے اس کی وجہ سے انہیں کلک ہوگا، نہیں وہ یہ تھا اس کی وجہ سے انہیں آگے بڑھ گا، یہ ہوگا اس کی وجہ سے انہیں نیچے، نہیں، سمجھ رہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو روزی نہیں دینا لکھا، اس سے نہیں ہوا وہ، بس سمجھ رہے نا۔ میں بھی ہوٹل گیا تھا پرسوں، اچھی محنت کے ساتھ، ہے نا، تو ایک دم چوپٹ ہوتا ہوا نظر آیا، تو ہمارے ایک ساتھی ہمارے دوست کیا مجھے بتائے کتنا لگائے تم نے اسے؟ تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے لگایا تھا۔ وہ 1.5-2 لاکھ روپے تمہاری مقدر میں تھے کیا؟ وہ رہتے تو بھی تمہاری زندگی چل جاتی تھی، آگے بڑھ جاتے تھے، اور چلے جانے سے تمہاری زندگی ختم، ایسا کچھ ہے کیا؟ تو پھر چھوڑ دو اللہ کے پردہ۔ کتنی اچھی بات ہے، بظاہر ایک موٹا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک توحید کا سبق چھپا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اللہ کی مرضی تھی، معمولی چیز ہے یہ۔ تو اب یہاں پر ہماری قدرت، اللہ رب العالمین، اللہ کی قدرت اور پھر تقدیر پر ایمان، یہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ تو یہ کسی بھی چیز پر آدمی کام شروع کرتا ہے کسی نہ کسی طاقت کے بلبوتے پر، ہے نا، نہیں یہ سپورٹ ہے، نہیں وہ سپورٹ ہے، نہیں یہ ہے، نہیں حالات ہیں، نہیں ٹائم اچھا ہے، نہیں گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے، جو کیا ٹھنڈے کا یہ کرو، پلاننگ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے یہ سوچنا یہ غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پلاننگ کر کے وہ کام کرنا صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے سوچنا غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بتانا کیا ہے میں آپ لوگوں کو، بس یہی ہے کہ آدمی کوئی بھی کام جب شروع کرتا ہے تو کسی نہ کسی ریزن سے، کوئی نہ کوئی سبب کی وجہ سے وہ کام اس بھروسے پر شروع کرتا ہے نا، لیکن یہ ایکسٹرا اور بھی بہت ساری چیزیں آپ لوگ یاد رکھ لو۔ اب یہاں پر میں بتانا یہ سب کام شروع کرنے کی، کام تو شروع ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ان چیزوں پر بھروسہ کام شروع کرنے کے غیر مومنانہ طریقے، کیا ہے؟ ایک ہے مومنانہ طریقہ اور ایک ہے غیر مومنانہ طریقہ، کون سا چاہیے ہم لوگوں کو، ہے نا؟ یہ کام شروع کرنے کے غیر مومنانہ طریقے ہیں، کیا؟ کسی چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے اوپر بھروسہ کر کے ہم کو آگے بڑھانا، یہ غیر مومنانہ طریقہ ہے۔ اسلام نفسیات کا بڑا عمل دخل ہے اسلام میں، سمجھ رہا؟ انسان کی سوچ کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھو وضو کرنا سمجھ میں آتا ہے، غسل کرنا سمجھ میں آتا ہے، پاکی صفائی کر کے ہم مسجد کو جا رہے ہیں، طبیعت اچھی نہیں ہے، پانی نہیں ملا تو تیمم کر لے ہوتا، اور بھی اٹھا کو مٹھی لگا لے ہوتے بتا رہا تھا، اس میں کام کی لاجک ہے کہ تم پاک ہو گئے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسان کی سوچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح رخ پر لانا چاہتا ہے، سوچ تمہاری صحیح رخ کو بتانا چاہتا ہے، تو یہ بسم اللہ بھی ہماری سوچ کو درست کرتا ہے۔ ہمارے اندر جب سوچ نہیں بسم اللہ 100 بار بول کر کے کچھ کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، نیکیاں تو مل جائیں گی، لیکن اس کا جو اصل فائدہ ہونا ہے، جو سمجھ کر کے کرنا ہے، وہ فائدہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بسم اللہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا نا بسم اللہ کیا ہے؟ اچھا یہ سب چیزیں میں بتایا یہ کام شروع کرنے کے غیر مومنانہ طریقہ ہے، تو سوال بنتا ہے تو پھر بتاؤ مومنانہ طریقہ کیا ہے؟ مومنانہ طریقہ کیا ہے؟ کام شروع کرنے کا مومنانہ طریقہ کیا ہے؟ بتاؤ کہ کسی کام کو شروع کرنے کا مومنانہ طریقہ، مومنانہ یعنی مومن کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے بھروسے پر شروع کیا جائے۔ کام تو میں کر رہا ہوں، نتیجہ دینے والا اللہ، میں لگا رہا ہوں 1 کروڑ، سمجھ میں آ رہا نا؟ لوگ 1000 بھی بول لیں، اگر اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں اس کو ملانا رکھا ہے تو کسی بھی طریقے سے وہ مل کر کے رہے گا، ورنہ اللہم لا مانع لما اعطیت، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے اگر تو دینا چاہے تو اس کو روک لے، ولا معطی لما منعت، ہے نا، اور کوئی دینے والا نہیں ہے اگر تو منع کر دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ دینا چاہے تو یہ کام شروع کرنے کا مومنانہ طریقہ ہے۔ تو اللہ کے بھروسے پر شروع کیا جائے، اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، لیکن میں اللہ کے بھروسے پر کروں کو بیوقوفی نہیں کر لینا ہے، سوچ سمجھ کر کے پلاننگ کے ساتھ، یہ پاسبلٹی ہے کیا، کر سکتا ہے کیا، ساری چیزیں اسباب تو اپنانا، لیکن بھروسہ اللہ کے اوپر، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے، سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ ہے کام کرنے کا مومنانہ طریقہ ہے۔ تو اللہ کے بھروسے پر شروع کیا جائے تو اسی کا نام بسم اللہ ہے، شروع اللہ کے نام سے، جو بولتے ہیں نا یہی ہے اصل بسم اللہ، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ شروع اللہ کے نام سے۔ جب آدمی کوئی کام شروع کرے تو اس کا سینہ، آدمی کا سینہ ربانی جذبات سے بھرا ہوا، ربانی جذبات مطلب پورا کام اللہ کے اوپر رکھ کر کے وہ سوچے، اللہ کے شکر، اللہ کے لیے شکر، اللہ کے لیے یہ کام میں کر رہا ہوں، اس میں بھی مجھے اللہ کا راستہ مجھے ملے گا، سمجھ رہے نا؟ اس طریقے سے ربانی جذبات، پورا کام ربانی جذبات سے بھرا ہوا ہو، اور پھر بندے کے لیے کسی کام کا سب سے بہترین آغاز، سب سے ون آف دا بیسٹ اسٹارٹ اپ آدمی کے لیے کیا ہوگا؟ یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو اپنے رب کے نام سے شروع کرے، جس رب نے اسے زندگی دی ہے، جس رب نے اس کے مقدر کی روزی لکھی ہے، تو اسی کے نام سے اس کام کو
شروع کیا جائے یہ سب سے بہترین کام ہو سکتا ہے۔ وہ ہستی جو تمام رحمتوں کا خزانہ ہے، کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ وہ ہستی جو تمام رحمتوں کا خزانہ ہے، جس کی رحمتیں ہر وقت ابلتی رہتی ہیں، ہے نہیں ہے؟ تو ہم لوگ صرف اللہ کے غصے کو ہی جانتے ہیں، اللہ کی رحمت کو بہت کم جانتے ہیں ہم لوگ۔ وہ ہستی جو تمام رحمتوں کا خزانہ ہے، جس کی رحمتیں ہمیشہ ابلتی رہتی ہیں، اس کے نام سے آغاز کرنا، اس کے نام سے سٹارٹ اپ کرنا، اس کے نام سے شروعات کرنا، گویا کہ اس سے یہ دعا کرنا ہے، اس سے یہ مانگنا ہے کہ تو اپنی بے پایہ رحمتوں کے ساتھ میری مدد کے لیے آ جا۔ سمجھا؟ بندے کا یہ بتانا ہے کہ اللہ اتنی رحمتیں جو تیرے پاس ہے، میں ایک مجبور بندہ یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں، اتنی رحمتوں سے میری مدد کے لیے تو آ جا اللہ، تو میری مدد کر اللہ۔ یہ بندہ کا یہ سوچنا ہے، اور میرے کام کو خیر و خوبی کے ساتھ مکمل کر دے۔ یہ اپنی بندگی کا اعتراف ہوگا، ہے نا؟ یہ اپنی بندگی کا اعتراف ہوگا اور کامیابی کی الہی ضمانت ہوگی، یعنی کہ یہ کامیابی ضرور اللہ اس کے اندر ضرور دے کر کے رہے گا، گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک ضمانت بھی ہمیں ملے گی، اس لیے کہ کام اسی کے بھروسے پر ہم نے شروع کیا ہے، تو اس کو بہترین انجام تک لے جانا اسی کے ذمے ہو جاتا ہے۔ تو ایک حدیث سنا کر کے آج کی بات ختم کر دیتا ہوں، بقیہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے درس میں ہم لائیں گے۔ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطعوا، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطعوا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ یعنی ہر قابل اہتمام امر، کوئی بھی امپورٹنٹ کام، سمجھا؟ کل امر ذی بال، ہر امپورٹنٹ کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ مقطوع ہے۔ مقطوع مطلب کٹا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ناتمام ہے، نامکمل ہے، مقطوع ہے۔ مقطوع کہتے ہیں قطع کرنا، کاٹنا، مقطوع کٹا ہوا، سمجھ رہے نا؟ وہ کٹا ہوا ہے، نامکمل ہے۔ بغیر اللہ کے نام سے اگر کوئی کام شروع کیا جائے تو، اور بھی تفصیل ہے یہ بسم اللہ کے کلمات کیا ہیں اصل میں، انشاءاللہ اور بھی اس کی حقیقتیں کھل کر کے آپ کے سامنے آئیں گی، ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ کر کے اسی کی مدد کے ساتھ ہر کام کا آغاز کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے میزان حسنات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاسز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے الحمدللہ بہت ساری معلومات ہم نے حاصل کی، اور اہم چیزیں جو ہم نے سیکھی، تو تقریباً کچھ صفات ہیں جو شیطانی صفات ہیں، تقریباً 7 چیزیں ہم نے معلوم کی کہ یہ شیطان کے اندر تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے واسطے شیطان بنا دیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا، اس کو مردود بنا دیا۔ اگر ہماری زندگی کے اندر بھی اس قسم کی صفات ہمارے اندر آ جائیں اور ہم اعوذ باللہ پڑھتے بھی رہیں، تو اللہ کی مدد ہم کو نہیں مل سکتی۔ اور واقعی معنی میں اعوذ باللہ کو اعوذ باللہ ایک دعا ہے، اعوذ باللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اعوذ باللہ کو ایک میننگ فل اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو وہ شیطانی صفات کو ہماری زندگی سے دور کرنا ہے، اور کیا ہے تفصیل سے تقریباً 3 ہفتے ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اب آئیے، بسم اللہ جو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، چاہے نماز کی شروعات میں ہو، چاہے قرآن کی شروعات میں ہو، کوئی بھی اچھا کام جب ہم شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ ہی کے ذریعے سے ہم شروع کرتے ہیں، رائٹ سائڈ سے، اور بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی کام ہو، کھانا کھاتے ہیں تو بھی، ہے نا؟ بہت سارے کام ہمارے ایسے ہیں زندگی کے جو بسم اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں بسم اللہ کتنے مرتبہ آیا ہے؟ 114 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 114 مرتبہ قرآن مجید میں بسم اللہ آیا ہے، 114 ٹائمز، ہاں، یعنی کہ ہر سورت کی شروع میں، لیکن ایک سورہ میں، سورہ توبہ کے سٹارٹنگ میں نہیں ہے، لیکن اس کو مکمل کرنے کے واسطے سورۃ النمل آیت 30، سورہ نمل آیت نمبر 30 میں ایک بار آیا ہے، تو کتنا ہوا ٹوٹل؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ میں؟ سلیمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں ملکہ سبا کو، تو وہ خط میں بسم اللہ سے وہ آغاز کرتے ہیں، تو وہ بسم اللہ آیا ہے۔ تو قرآن میں اتنی مرتبہ جو تکرار کے ساتھ بسم اللہ آیا ہے، تو یہ غیر معمولی تکرار ہوئی نا،
معمولی تکرار نہیں ہے یہ، غیر معمولی ہے، نہیں کہ بہت بڑی تکرار ہے، تکرار یعنی بار بار ریپیٹ ہوا ہے. تو اتنی مرتبہ جب یہ ریپیٹیشن اس کا ہوا ہے تو اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، بہت بڑی اہمیت ہے بھائی اس کی واقعی معنی میں، ہمیں اس بات کا اندازہ لگتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کوئی بھی کام جب ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، ہم شروع کر رہے ہیں، تو ہم گویا کہ کیا کر رہے ہیں، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے نا، رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر جب ہم شروع کرتا ہوں میں جو ہم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، کیا کہیں، بسم اللہ واقعی معنی میں ایک رسمی طور پر ایک لپ سروس کا ایک جملہ ہے. کیا بھی کام شروع کر رہے ہیں تو مسلمان ہے تو بسم اللہ سے شروع کرو، بسم اللہ بولے، بسم اللہ نہیں بولے، کھانا بھی نکال رہے ہیں تو بسم اللہ سے نکالو، ہے نا، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو بسم اللہ بولو، اٹھ رہے ہیں بسم اللہ بول کر کے اٹھ. کیوں؟ کہ ابھی ایک کام ہم شروع کر رہے ہیں، ایک نیا دکان، بسم اللہ سے شروع کرو، بولتے نہیں بولتے؟ کیوں پڑھنا ہے؟ ریزن کیا مطلب ہے اس کا ہم بسم اللہ پڑھنے کا؟ کیوں؟ ہے نا، نہیں صرف اللہ کا نام لے لینا ہے، لینے سے سب کچھ ہو جائے گا. تو بسم اللہ بول کر کے کتنے کام شروع کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر کیا نہیں ملی، کامیابی نہیں ملی. کیوں؟ تو پھر بسم اللہ پاورفل نہیں ہے نا. تو اب یہاں پر یہ بسم اللہ ہے کیا؟ اب یہاں دیکھو، میں شارٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آدمی جب کسی کام کو شروع کرتا ہے، آدمی مطلب کون، میں اور آپ، کوئی بھی کام جب ہم شروع کرتے ہیں، کسی کام کا آغاز کرتے ہیں، کسی کام کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی ہو جب کسی کام کو شروع کرتا ہے تو وہ اس کو کسی نہ کسی بھروسے پر شروع کرتا ہے. کہتے بھی ہے کہ اس کے پاس بیک سپورٹ بولتی نا، ویسا رہتا ہے، اس بھروسے پر وہ آدمی کام شروع کرتا ہے. مثال کے طور پر ذہنی طور پر انہیں ایک اچھا شارپ ذہن کا مالک رہتا ہے نا، عقل والا آدمی رہتا ہے. اب ہم بولتے ہیں نہیں بڑا عقل مند آدمی ہے، انہیں کریا تو سکسیزفل ہوتا ہے، بولتے نہیں بولتے؟ تو بھروسہ عقل کا ہوا ہے نا، ذہن کے اوپر بھروسہ ہوا. یا نہیں تو کہ جسمانی طاقت، اچھا پاورفل آدمی ہے، سمجھ نہیں ہے، انہیں کھڑ گیا تو بس لوگ ڈرتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہونے کی واسطے، انہیں کریا تو وہ کام سکسیزفل ہو سکتا ہے، انہیں آ گیا تو وہ کام حل ہوتا. ایسا ہماری سوچ ہے نہیں ہے، ایسا ہے سو ہماری سوچ. لیکن زبان سے کچھ بولے نہیں ایسا نہیں، ہمیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کچھ، لیکن پریکٹیکلی بات کرتے وقت ہماری سوچ کیا ہے، یہ کام کو انہیں رہنے سے حل ہوا ہے، انہیں کھڑ گیا تو بس وہ کام ہو جاتا ہے، بولتے نہیں بولتے؟ تو یہ سوچ ہماری، یا نہیں تو کہ ذہنی طاقت کے اوپر، یا نہیں تو کہ جسمانی طاقت کے اوپر، یا نہیں تو کہ مال و دولت، ہے نا. اگر اسی کے پاس مال و دولت اچھا ہے تو ہر کوئی حق ہو جاتا ہوں پر بولتے سامنے، ہے نا. نہیں بھی اس کو بیک سپورٹ ہے، کیا نہیں تو بھی بیک سپورٹ ہے، انہیں آرام سے آگے نکل جاتا ہے. ورنہ کتنے لوگ ایسے دیکھیں، کتنے واقعات ایسے ہیں بیک سپورٹ بھاری سے بھاری ہونے کے باوجود بھی زیرو ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. مثال کے طور پر وہ دو بھائی ہیں نا امبانی، اس میں سے ایک بھائی کہاں جا رہا، اور پھر وہ ملیا وغیرہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں ہمارے سامنے کے، اور پھر ابھی لاسٹ 1 سال کے اندر وہ کیفے کا مالک، کیا نام اس کا، کافی ڈے کا مالک ہے، نہیں اس کا نام کچھ اور کیا تھا، دیکھو اتنی کروڑوں کی جائیداد اس کے پاس آج بھی ہے، اس کو بیچ کر کے آرام سے زندگی گزار سکتا تھا، لیکن سوسائڈ کر لیا. کیا کمی تھی؟ دولت کی کمی تھی، دولت کے بلبوتے پر شروع کرا تھا نا. تو یہ چیز بھی کیا سمجھ میں آتا ہے نا، غور کر کے دیکھو، نہ تو مال کام آتا ہے، نہ تو کہ ذہن کام آتا ہے، نہ تو کہ بدن کام آتا ہے نا، کوئی چیز کام نہیں آتی ہے. نہ تو کہ اعوان و انصار، کیا ہے اعوان و انصار، اعوان کہتے ہیں مددگار، انصار مطلب بھی مددگار. اعوان و انصار یعنی کہ اپنے تیرے بولتے ہیں نا، اور پھر بیک سپورٹ، فرینڈ سرکل اچھی ہے، انہیں سپورٹ کر لیتے ہیں. اتنا سپورٹ کر لے کو بھی کچھ واقعات ایسے ہماری زندگی میں ہم کو دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں، کیا کہ اتنا سپورٹ کر کو بھی کتنا اٹھے تھے بھی انہیں کیا کرے تھے بھی لاس ہو جاتا. ہوتا نہیں ہوتا ایسا، پورے کی پوری ٹیم مل کر کو سپورٹ کرے اسے، لیکن پھر بھی انہیں فخر کا فخر نہیں کرتا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا، کتنے کی زندگی میں ایسا ہوتا. تو ابھی کیا پھنسا، تو مددگار رہنے سے کوئی آگے بڑھ جاتا ہے. تو کہیں پر بھی کوئی بھی کام جب ہم شروع کرتے ہیں تو کسی نہ کسی مدد سے شروع کرتے ہیں. جیسے کہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے گنایا، جیسے کیا کیا گنایا میں، بولو، جسمانی طاقت، ذہنی طاقت، مال و دولت، ہاں، مددگار، دوست احباب، فرینڈ سرکل، کوئی رشتہ دار کوئی بھی کیوں نہ ہو، ان کی مدد سے انہیں آگے بڑھ سکتا ہے. یا حالانکہ کہ حالات و اسباب جو کریا وہ ٹائم بڑا اچھا تھا سو انہیں کلک ہوگا، ایسا بولتے نہیں بولتے؟ ہاں، یہ ٹائم بھی کیا بھی نہیں ہے، ٹائم خدا نہیں ہے، یاد رکھ لو، یہ ہماری سوچ ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ معاف فرمائے. تو شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم لوگ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. آپ کو اس حدیث کو یاد کر لینی چاہیے، حدیث صحیح ہے، حوالہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، شعوری مطلب سمجھتے ہوئے یا بس ایسے انجانوں میں فلو میں بھی کچھ جملہ ایسا اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے.
پھر اسی طریقے سے کوئی جملہ اس کی زبان سے ایسے نکل جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، قریب ہے کہ جہنم کے اندر داخل ہو جائے، جہنم میں ڈوب جاتا ہے وہ بندہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے۔ ایک صحابی آ کر کے پوچھتے اللہ کے نبی کیا زبان کی وجہ سے بھی بندہ جہنم میں جائے گا؟ تو اس سوال پر اللہ کے نبی کیا بتائے معلوم؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کی زبان سے کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی ہوں گی جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ تو زبان سے کچھ الفاظ ہمارے ایسے نکل جاتے ہیں ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن شرکیہ جملے ہوتے ہیں، کفریہ جملے ہوتے ہیں، ہے نہیں ہے؟ جیسے کہ میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا حالات نہیں بھی، ٹائم بڑا اچھا تھا تو ٹائم ہمارا خدا بن گیا، یہی تو ہوا۔ ٹائم کہاں سے بھی اچھا بن جاتا ہے؟ ٹائم ٹائم ہی ہوتا ہے، اللہ نے بنایا ہر ٹائم ٹائم ہی ہوتا ہے، یہ ٹائم خراب اس کا یاد رکھو، ٹائم خراب یہ کیا جملے ہیں؟ یہ آدمی کو توحید سے بھٹکا دیتے، علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی بندہ کون سی دلدل میں پھنستا ہوا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ باریکی اس کو سیکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ ایک ٹرین تھی، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، پرسوں کا حادثہ آپ لوگوں نے سنا، 80 اچھی اسپیڈ میں جا رہی تھی، اچانک دو ٹرین آپس میں آ کر کے ٹکرا گئی۔ پٹری بنائی گئی تھی، ٹائم بنایا گیا تھا، گائیڈ لائنس پوری جاری تھی، ان لوگوں کو بتایا جا رہا تھا 30 اسپیڈ میں جاؤ، وہاں کھڑا کرو، وہاں پاسنگ ہے، ہوتا نہیں ہوتا ٹرین کو، سب تھا، اس کے باوجود بھی آ کر کے دو ٹکرائے، تقریباً 150-200 آدمی مر گئے اسپاٹ میں، 2 ڈبے ایک دم جام ختم، ہے نا؟ ابھی 1.5 سال 2 سال کی نیوز میں بتا رہا ہوں میں، 150-200 آدمی ایک دم مر گئے۔ تو ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں یہ اتفاق سے ہوگا بھائی، ایسا نہیں ہوتا، وہ اتفاق تھا، بولتے نہیں بولتے اتفاق ہوتا؟ ہاں، تو یہ اتفاق کس کا خدا ہے؟ کس کا خدا ہے اتفاق؟ اتفاق کو بھی ہم نے گویا کہ خدا کی الہ بنا لیا ہے ہم نے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ کی مرضی تھی، اور اللہ کا حکم تھا اسرائیل کو، یعنی کہ ملک الموت کو، کیا ایک ہی سیکنڈ میں اتنے لوگوں کی جان نکالنا ہے۔ تو ایک بہانہ تھا، ایک بہانے سے نکال دی گئی جان، یہ سونامی آیا، لاکھوں لوگ مر گئے، بولتے نہیں بولتے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہانہ ہے، بس اتنے لوگوں کی جان روح قبض کرنا ایک مقصد ہوتا ہے، تو اس کے لیے نظام کائنات میں کچھ خلل کر دیتا اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ بولتے نہیں اتفاق تو نہیں، وہ ٹیمپو ٹرین میں بولیا جانا کو پھر بھی اس میں گیا، ہم نے یہاں رہتا تو میری بات سنتا، یہ کیا ہے؟ ہمیں بولے ہمیں اسے بس میں جا بول کو انہیں کار میں گیا، ایکسیڈنٹ ہو مر گیا۔ تو یہاں پر ایک چیز کیا ہے، غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسے جملے سوچ سمجھ کر کے بتانا چاہیے۔ اس کی موت اس کی مقدر تھی، کھینچ کر کے لے کے گئی، لیکن پلاننگ بھی ایک چیز ہوتی ہے، سمجھا؟ اس کا مطلب بیوقوفی کر لو مقدر میں کیا ہے وہ ہو جاتا، ایسا نہیں ہے، پلاننگ کے ساتھ ہی چلنا ہے، لیکن ہماری سوچ کہاں پر ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہمارے الفاظ کہاں کس جانب ہم کو لے کر کے جا رہے ہیں، یہ ہم کو بتانا، یہی سمجھنا چاہیے، حالات و اسباب، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ اسے ریزن سے اچھے اس کی وجہ سے انہیں کلک ہوگا، نہیں وہ یہ تھا اس کی وجہ سے انہیں آگے بڑھ گا، یہ ہوگا اس کی وجہ سے انہیں نیچے، نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ اس کو روزی نہیں دینا لکھا، اس سے نہیں ہوا وہ، بس سمجھ رہے نا؟ میں بھی ہوٹل گیا تھا پرسوں، اچھی محنت کے ساتھ، ہے نا؟ تو ایک دم چوپٹ ہوتا ہوا نظر آیا، تو ہمارے ایک ساتھی ہمارے دوست کیا مجھے بتائے کتنا لگایا تم نے اسے؟ تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے لگایا تھا۔ وہ 1.5-2 لاکھ روپے تمہاری مقدر میں تھے کیا؟ وہ رہتے تو بھی تمہاری زندگی چلی جاتی تھی، آگے بڑھ جاتے تھے، اور چلے جانے سے تمہاری زندگی ختم، ایسا کچھ ہے کیا؟ تو پھر چھوڑ دو اللہ کے پردہ، کتنی اچھی بات ہے، بظاہر ایک موٹا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک توحید کا سبق چھپا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اللہ کی مرضی تھی، معمولی چیز ہے یہ۔ تو اب یہاں پر ہماری قدرت، اللہ رب العالمین، اللہ کی قدرت، اور پھر تقدیر پر ایمان، یہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ تو یہ کسی بھی چیز پر آدمی کام شروع کرتا ہے کسی نہ کسی طاقت کے بلبوتے پر، ہے نا؟ نہیں یہ سپورٹ ہے، نہیں وہ سپورٹ ہے، نہیں یہ ہے، نہیں حالات ہیں، نہیں ٹائم اچھا ہے، نہیں گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے، جو کیا ٹھنڈے کا یہ کرو، پلاننگ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے یہ سوچنا یہ غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پلاننگ کر کے وہ کام کرنا صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے سوچنا غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بتانا کیا ہے میں آپ لوگوں کو، بس یہی ہے کہ آدمی کوئی بھی کام جب شروع کرتا ہے تو کسی نہ کسی ریزن سے، کوئی نہ کوئی سبب کی وجہ سے وہ کام اس بھروسے پر شروع کرتا ہے نا؟ لیکن یہ ایکسٹرا اور بھی بہت ساری چیزیں آپ لوگ یاد رکھ لو۔ اب یہاں پر میں بتانا یہ سب کام شروع کرنے کی، کام تو شروع ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ان چیزوں پر بھروسہ کام شروع کرنے کے غیر مومنانہ طریقے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک ہے مومنانہ طریقہ اور ایک ہے غیر مومنانہ طریقہ، کون سا چاہیے ہم لوگوں کو، ہے نا؟ یہ کام شروع کرنے کے غیر مومنانہ طریقے ہیں، کیا؟ کسی چیزوں کو دیکھ کر کے اس کے اوپر بھروسہ کر کے ہم کو آگے بڑھانا، یہ غیر مومنانہ طریقہ ہے۔ اسلام نفسیات کا بڑا عمل دخل ہے اسلام میں، سمجھ رہا؟ انسان کی سوچ کو کنورٹ کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھو وضو کرنا سمجھ میں آتا ہے، غسل کرنا سمجھ میں آتا ہے، پاکی صفائی کر کے ہم مسجد کو جا رہے ہیں،
طبیعت اچھی نہیں ہے، پانی نہیں ملا تو تیمم کر لے ہوتا، اور بھی اٹھا کر مٹھی لگا لے بول کے بتا رہا تھا۔ اس میں کام کی لاجک ہے کہ تم پاک ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسان کی سوچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح رخ پر لانا چاہتا ہے، سوچ تمہاری صحیح رخ کو بتانا چاہتا ہے، تو یہ بسم اللہ بھی ہماری سوچ کو درست کرتا ہے۔ ہمارے اندر جب سوچ ہی نہیں بسم اللہ 100 بار بول کر کے کچھ کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ نیکیاں تو مل جائیں گی، لیکن اس کا جو اصل فائدہ ہونا ہے، جو سمجھ کر کے کرنا ہے، وہ فائدہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بسم اللہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا نا بسم اللہ کیا ہے؟ اچھا، یہ سب چیزیں میں بتایا ایک کام شروع کرنے کے غیر مومنانہ طریقے ہیں۔ تو سوال بنتا ہے تو پھر بتاؤ مومنانہ طریقہ کیا ہے؟ مومنانہ طریقہ کیا ہے کام شروع کرنے کا؟ مومنانہ طریقہ کیا ہے؟ بتا کہ کسی کام کو شروع کرنے کا مومنانہ طریقہ، مومنانہ یعنی مومن کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے بھروسے پر شروع کیا جائے۔ کام تو میں کر رہا ہوں، نتیجہ دینے والا اللہ، میں لگا رہا ہوں 1 کروڑ، سمجھ میں آ رہا نا؟ لوگ 1000 بھی بول لیں، اگر اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں اس کو ملانا رکھا ہے تو کسی بھی طریقے سے وہ مل کر کے رہے گا، ورنہ اللہم لا مانع لما اعطیت، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے اگر تو دینا چاہے تو اس کو روک لے، ولا معطی لما منعت، ہے نا؟ اور کوئی دینے والا نہیں ہے اگر تو منع کر دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ دینا چاہے تو یہ کام شروع کرنے کا مومنانہ طریقہ ہے۔ تو اللہ کے بھروسے پر شروع کیا جائے، اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، لیکن میں اللہ کے بھروسے پر کر دوں، ان کو بیوقوفی نہیں کر لینا ہے، سوچ سمجھ کر کے پلاننگ کے ساتھ، یہ پاسبلٹی ہے کیا، انہیں کر سکتا ہے کیا، ساری چیزیں اسباب تو اپنانا، لیکن بھروسہ اللہ کے اوپر، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ ہے کام کرنے کا مومنانہ طریقہ ہے۔ تو اللہ کے بھروسے پر شروع کیا جائے تو اسی کا نام بسم اللہ ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بولتے ہیں نا، یہی ہے اصل بسم اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ شروع اللہ کے نام سے۔ جب آدمی کوئی کام شروع کرے تو اس کا سینہ، آدمی کا سینہ ربانی جذبات سے بھرا ہوا، ربانی جذبات مطلب پورا کام اللہ کے اوپر رکھ کر کے وہ سوچے، اللہ کے شکر، اللہ کے لیے شکر، اللہ کے لیے یہ کام میں کر رہا ہوں، اس میں بھی مجھے اللہ کا راستہ مجھے ملے گا، سمجھ رہے نا؟ اس طریقے سے ربانی جذبات، پورا کام ربانی جذبات سے بھرا ہوا ہو، اور پھر بندے کے لیے کسی کام کا سب سے بہترین آغاز، سب سے ون آف دا بیسٹ اسٹارٹ اپ آدمی کے لیے کیا ہوگا؟ یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو اپنے رب کے نام سے شروع کرے۔ جس رب نے اسے زندگی دی ہے، جس رب نے اس کے مقدر کی روزی لکھی ہے، تو اسی کے نام سے اس کام کو شروع کیا جائے، یہ سب سے بہترین کام ہو سکتا ہے۔ وہ ہستی جو تمام رحمتوں کا خزانہ ہے، کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ وہ ہستی جو تمام رحمتوں کا خزانہ ہے، جس کی رحمتیں ہر وقت ابلتی رہتی ہیں، ہے نہیں ہے؟ تو ہم لوگ صرف اللہ کے غصے کو ہی جانتے ہیں، اللہ کی رحمت کو بہت کم جانتے ہیں ہم لوگ۔ وہ ہستی جو تمام رحمتوں کا خزانہ ہے، جس کی رحمتیں ہر ہمیشہ ابلتی رہتی ہیں، اس کے نام سے آغاز کرنا، اس کے نام سے اسٹارٹ اپ کرنا، اس کے نام سے شروعات کرنا، گویا کہ اس سے یہ دعا کرنا ہے، اس سے یہ مانگنا ہے کہ تو اپنی بے پایہ رحمتوں کے ساتھ میری مدد کے لیے آ جا۔ سمجھا؟ بندے کا یہ بتانا ہے کہ اللہ اتنی رحمتیں جو تیرے پاس ہے، میں ایک مجبور بندہ یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں، اتنی رحمتوں سے میری مدد کے لیے تو آ جا اللہ، تو میری مدد کر اللہ۔ یہ بندہ کا یہ سوچنا ہے، اور میرے کام کو خیر و خوبی کے ساتھ مکمل کر دے، یہ اپنی بندگی کا اعتراف ہوگا، ہے نا؟ یہ اپنی بندگی کا اعتراف ہوگا اور کامیابی کی الہی ضمانت ہوگی، یعنی کہ یہ کامیابی ضرور اللہ اس کے اندر ضرور دے کر کے رہے گا، گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک ضمانت بھی ہمیں ملے گی، اس لیے کہ کام اسی کے بھروسے پر ہم نے شروع کیا ہے، تو اس کو بہترین انجام تک لے جانا اسی کے ذمے ہو جاتا ہے۔ تو ایک حدیث سنا کر کے آج کی بات ختم کر دیتا ہوں، بقیہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے درس میں ہم لائیں گے۔ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطعوا، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطعوا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ یعنی ہر قابل اہتمام امر، کوئی بھی امپورٹنٹ کام، سمجھے نا؟ کل امر ذی بال، ہر امپورٹنٹ کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ مقطوع ہے۔ مقطوع مطلب کٹا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ناتمام ہے، نامکمل ہے، مقطوع ہے۔ مقطوع کہتے ہیں قطع کرنا، کاٹنا، مقطوع کٹا ہوا، سمجھ رہے نا؟ وہ کٹا ہوا ہے، نامکمل ہے۔ بغیر اللہ کے نام سے اگر کوئی کام شروع کیا جائے تو، اور بھی تفصیل ہے یہ بسم اللہ کے کلمات کیا ہیں اصل میں، انشاءاللہ اور بھی اس کی حقیقتیں کھل کر کے آپ کے سامنے آئیں گی، ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔
تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ کر کے اسی کی مدد کے ساتھ ہر کام کا آغاز کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے میزان حسنات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔